باب نمبر 14۔ مکران کے ساحل سے لشکر بنی امیہ کا بحری بیڑا سپاہیوں، منجنیقوں، خفیہ ہتھیاروں، اسلحہ اور زاد راہ سے لدا ہوا سندھ کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ گھڑ سوار اور شتر سوار فوجی دستے دشت مکران میں ساحل کے ساتھ ساتھ بحری بیڑے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر پیش قدمی کر رہے تھے۔ سندھ کے ساحلی راستوں سے واقفیت رکھنے والے جاسوس لشکر کی رہنمائی کر رہے تھے۔ فوجی دستوں کے ہمراہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ بھی تھا۔ ہر پڑاؤ پر اس ریوڑ میں سے جانور ذبح کر کے سپاہیوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ جنرل ابو ہشام نے سپاہیوں کو سختی سے حکم دیا تھا کہ راستے میں آنے والی کسی بھی آبادی میں لوٹ مار نہیں کرنی، تاکہ جنگی توانائی کو مہاراجہ طاہر کی افواج کے خلاف ہی بھرپور طاقت سے استعمال میں لایا جا سکے۔ گھڑ سوار دستوں کے ساتھ 24 پہیوں والی کشتیاں بھی تھیں، جن کو اونٹوں کی مدد سے کھینچا جا رہا تھا۔ یہ کشتیاں لشکر کو گہرے پانیوں کے پار اتروانے کے لیے تھیں۔ رات بھر سفر اور دن کو آرام کرتے کرتے کچھ دنوں میں یہ لشکر بیلا تک پہنچ گیا۔ وہاں کے حکمران نے کئی ہزار مقامی سپاہی لشکر بنی امیہ کو جزیے کے طور پر پیش کیے۔ بیلا کا سردار بنی امیہ کے مکران پر تسلط کو تسلیم کر چکا تھا، لیکن اس نے اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ سب ابھی تک بت مت کے ہی پیروکار تھے۔ چونکہ یہ لوگ پابندی سے جزیہ ادا کرتے تھے، اس لیے ان پر مذہب بدلنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا گیا تھا۔ زمینی لشکر کچھ سفری دشواریوں کو جھیلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے میں آنے والی آبادیوں میں اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر کسی میں ان کو للکارنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ روز مزید پیش قدمی کرنے کے بعد زمینی اور بحری لشکر سندھ کے تجارتی شہر دیبل کے قریب پہنچ گیا۔ دن بھر آرام کرنے کے بعد اپنی توانائی کو بحال کر کے اس لشکر کو دیبل شہر پر شبخون مارنا تھا۔ لشکر میں موجود جاسوسوں نے لشکر کو دیبل شہر کے شمالی دروازوں تک پہنچا دیا تھا۔ بحری بیڑا جنوبی دروازے کے بالکل سامنے لنگر انداز ہو کر سفارہ ہو گیا تھا۔ جنرل خالد صفوی نے 2 بحری جہازوں پر منجنیقوں کو تیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے اب تک مخفی رکھے گئے آلات حرب، جو کہ دراصل مٹی کے کھوکھلے گولے تھے، ان میں جانوروں کی پگھلی ہوئی چربی بھر کر ان پر کپڑوں کی پٹیاں لپیٹنے کا حکم دے دیا۔ خالد صفوی اور گھڑ سوار افواج کے سپہ سالار جنرل ابو یزید اور جنرل ابو ہشام کے درمیان یہ اشارہ طے ہو چکا تھا کہ جیسے ہی آتشی تیر فضا میں بلند ہوں گے، اسی وقت لشکر کے تیر انداز اپنے آتشی تیروں سے شہر پر آگ برسا دیں گے۔ اسی وقت منجنیقوں سے آگ کے گولوں کی بارش کر دی جائے گی، جن کے پھٹنے سے شہر آگ میں جھلس کر رہ جائے گا۔ دیبل ایک ساحلی تجارتی شہر تھا، جس میں بدھ کے ماننے والے، مہاویر کے ماننے والے جینی اور ہندو باہمی امن و سکون سے رہتے تھے۔ سندھ کے دیگر شہروں کی نسبت دیبل شہر اپنی بین الاقوامی تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے مالی طور پر بہت خوشحال تھا۔ یہاں بسے ہوئے جینی بہت زیرک تاجر تھے اور ان کی ایک بڑی تعداد اس شہر میں رہتی تھی۔ سیلون، گجرات اور ملتان کا مال تجارت دیبل آتا تھا اور یہاں سے عرب علاقوں تک اس کی ترسیل ہوتی تھی۔ اس اہم تجارتی گزرگاہ پر اموی خلفاء کی ایک عرصے سے نظر تھی۔ سوئے ہوئے شہری آگ کے گولے گرنے کی آوازوں سے بیدار ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب گھروں کے باہر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ شہر کے باسیوں نے اپنے گھروں کو لگی آگ بجھانے کی کوشش کی تو ان کو آتشی تیروں نے آن لیا۔ شہری سڑکوں پر گر کر تڑپنے لگے۔ اسی بھگدڑ میں صبح کے آثار نمایاں ہونے لگے، ایک ایسی صبح جو اس شہر کے لیے شب تاریک سے بھی بھیانک تھی۔ شہر کی فصیلوں کے باہر سے آتشی تیر مسلسل برس رہے تھے۔ آگ کے گولوں کی برسات میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ شہر کے اعلیٰ حکام کسی طرح مرکزی مندر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔
تاکہ مندر کے مہا پجاری سے اس آفت سے نبرد آزما ہونے کے لیے مشورہ کیا جا سکے اور اس سے خاص پوجا کی درخواست کی جا سکے۔ مہا پجاری نے خاص پوجا کی درخواست سن کر جواب میں کہا، فوجوں کے حملے کو فوجیں ہی روک سکتی ہیں، پوجا سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ہمارے مہاراجا نے اس شہر کی حفاظت کی خاطر کون سی سینا تعینات کی ہوئی تھی کہ شہر کی رکشا ہو سکتی؟ ہم شہری اور شہر کا نظم قائم رکھنے والے کچھ سپاہی کیا کر سکتے تھے؟ شہر کا حاکم مندر میں سہما ہوا کھڑا تھا۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، مہاراج پھر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ مہا پجاری نے اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے کہا، سفید پرچم لہرا دو، شہر کے دروازے کھول دو، اس سے پہلے کہ شہر شہریوں سمیت جل کر بھسم ہو جائے، اس سے پہلے کہ حملہ آور ہماری تجارتی کشتیوں کو آگ لگانا شروع کر دیں۔ مندر میں پناہ لینے والے شہریوں نے یک زبان ہو کر پجاری کی حمایت کی تو حاکم شہر نے فوری طور پہ لمبے بازوں پر سفید چادریں بندھوا کر پھسیلے شہر سے لہرانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کا حکم سنتے ہی سپاہی اپنی ڈھالوں پر آتشی تیروں کو روکتے ہوئے صلح کا پرچم تیار کر کے اسے شہر کی فصیلوں سے لہرانے میں مصروف ہو گئے۔ سفید پرچم کے بلند ہوتے ہی آگ کے گولوں اور آتشی تیروں کی بارش یکایک تھم گئی۔ حاکم دیبل نے شہر کے دروازے پر تعینات سپاہیوں کو دروازے کھول دینے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی شمالی دروازہ کھلا، جنرل ابو حشام نے دروازے کے بیچ میں اپنے گھوڑے کو روک کر اپنا رخ لشکر کی جانب کر کے ان سے خطاب کرنا شروع کیا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ رب العزت کا مجاہدین کی نصرت کا وعدہ تھا جو اس نے پورا کر دیا۔ ہمیں اپنی پہلی منزل پر فتح حاصل ہو گئی ہے۔ ہمیں اس وقت تک زرع و بختر میں ملبوس رہنا ہے جب تک ہم بت پرستوں کی راجدھانی اروڑ کو فتح کر کے خلافت بنی امیہ کے سب سے بڑے دشمن مہاراجہ طاہر کا سر قلم کر کے دمشق نہ بھیج دیں۔ ہماری تلواریں اس وقت تک میدان میں نہیں جائیں گی جب تک سندھ بنی امیہ کی خلافت کے زیر نگی نہ آ جائے۔ میرے جانثار سپاہیوں، مجھے احساس ہے کہ آپ کئی ماہ سے گھروں سے دور ہیں، کئی ماہ سے آپ کو عورتوں کی قربت میسر نہیں ہوئی۔ آج سے 2 دن تک اس شہر کی ہر عورت آپ سب پر حلال ہے، لیکن یاد رہے کہ بلا وجہ خون ریزی نہیں کرنی۔ قتل صرف اس کا کرنا ہے جو مقابلے کے لیے تلوار اٹھائے۔ جوان مرد اور عورتیں بہت قیمتی اثاثہ ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین کی امانت ہے۔ میرا اور جنرل ابو یزید کا قیام شہر کی بڑی عبادت گاہ میں رہے گا۔ مجاہدو، بنام اللہ، اب تم اس شہر کے مالک ہو، آگے بڑھو۔ سندھ کی آہو چشم خواتین کی گرم آغوشیں تمہاری منتظر ہیں۔ اس خطاب کے بعد جنرل ابو حشام اور جنرل ابو یزید کے گھوڑوں کے پیچھے فاتح لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ ان دونوں افسران کو یقین نہیں تھا کہ خالد سقفی کے منفرد آلات جنگ دیبل کو اس صورت سے ایسی بڑی تباہی سے دوچار کر دیں گے۔ لشکر فتح کے نشے میں سرشار اور مال غنیمت لوٹنے کے لالچ میں بےتاب تھا۔ لشکریوں نے شہر میں داخل ہوتے ہی شہر والوں کے جلتے ہوئے گھروں پر دھاوا بول کر نوجوان عورتوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ شہر کے گلی کوچوں میں عورتیں دوڑ رہی تھیں، ان کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سپاہی ان عورتوں کا اس طرح پیچھا کر رہے تھے جیسے گھوڑا دوڑا کر کسی میمنے کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سمندر کی طرف کھلنے والے جنوبی دروازے کو بھی کھول دیا گیا تھا۔ اس دروازے سے نیزہ بردار سپاہیوں کا لشکر جنرل خالد سقفی کی قیادت میں شہر کے اندر داخل ہوا اور شہر کے بیچ سے گزرتے ہوئے بڑے مندر پر آ کر ابو یزید اور ابو حشام کے دستوں سے آن ملا۔ اس نے باری باری دونوں افسران کو گلے لگا کر فتح کی مبارکباد دی۔ اس رسم کو ادا کرنے کے بعد اس نے حاکم شہر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران مہا پجاری مندر کے کونے میں اس طرح سے سہما ہوا کھڑا تھا جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ جنرل ابو یزید نے اہم امور پہ گفتگو کرنے کے بعد بن قاسم کی بابت دریافت کیا تو جنرل خالد سقفی نے کہا، ہم نے حجاج بن یوسف سے وعدہ کیا ہے کہ سندھ پر لشکر کشی کے دوران
بن قاسم پر خراش تک نہیں آئے گی۔ اس وقت شہر میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کوئی بھی سندھی چھپ کر ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ بن قاسم ابھی جہاز پر ہی ٹھہریں۔ شام ہونے سے پہلے انہیں فوجیوں کا ایک دستہ اپنی حفاظت میں شہر لے آئے گا۔